ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دے, وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بل ادا کرے, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے, وہ اسپتال بھیجے. یہ ساری فیسلٹیز, یہ ساری مراحت جو تھی جو کہ ایک مڈل کلاس یا غریب طبقہ افورڈ کر سکتا تھا, اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی. اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے, مہذب سے بھی ایک درجہ کم, تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو حکمران ٹولہ جو اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی, جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ, آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر باتیں میرے ساتھیوں نے کر لی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے جس طرح کے یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے, جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزرو سیٹس کے بارے میں, تو یہ جو حکمران ٹولہ ہے یہ تلملا اٹھا ہے, یہ بوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں جس سے کہ اس پورا جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی, عوام کا جو ایک مینڈیٹ تھا, وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے. جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو, یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹولہ یہ سمجھتا ہے کہ بوکھلاہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں, ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی. جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے, جس طرح سے آئین شکنی ہو رہی ہے, جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے, اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا, یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, فچ رپورٹ, جس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا. دیکھیں, ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلواڑ کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں, وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بجلیوں کے بل ادا کرے, وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے, وہ اسپتال بھیجے. یہ ساری فیسلٹیز, یہ ساری مراحت جو تھی جو کہ ایک مڈل کلاس یا غریب طبقہ افورڈ کر سکتا تھا, اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی. بجلی مہنگی ہوگی ہے, جس میں چاہے بجلی ہو, باقی اشیاء, انفلیشن ہو, پیٹرول, سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو. اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں. یہ آنے جانے وقت ہے, اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں, عوام کی نمائندگی کرے, عوام کے مسائل کو آگے کرے, اجاگر کرے. معذرت. اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے, ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی. ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں, وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھی. ہم نے اپنے مینڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے, اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹری جنرل صاحب کی اور چیئرمین صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ استعفیٰ دینا چاہیے, بیکاز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے, وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے. اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک مہذب اس میں لانا ہے, مہذب سے بھی ایک درجہ کم, تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی ماننی پڑے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ جو حکمران ٹولہ جو اس وقت سہولت کار بنے ہوئے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپلز پارٹی, جب بین لگا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں لگایا تھا نیشنل عوامی پارٹی پہ, آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اس غلطی کو وہ درست کرتے. اور یہ جو بات کی ہے وہ انفارمیشن منسٹر کو, جس کے کہ وہ
ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में न खेले। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मन घड़त सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया।